بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اقدس نال محبت دا تقاضا ہے، حضور نال نسبت رکھنے والی ہر چیز نال محبت کی تھی جائے۔ بہت فطری امر ہے کہ جس نال محبت ہوئے، پیار ہوئے، اس کی ہر چیز نال پیار ہوئے۔ لیکن اس دنال ایک جڑی ہوئی حقیقت ہے کہ لوگ حضور نال پیار کرتے ہیں، اسی سارے حضور دی سیرت نال پیار نہیں کرتے۔ سیرت مصطفیٰ، حضور دی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اصل چیز وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ اس کے بارے ارشاد فرمایا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور دی زندگی تواڈے واسطے رول ماڈل ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں ٹھیک کرو۔ لیکن ایسا کرنا آسان مشکل نظر آتا ہے، اور
میلاد شریف نے، یا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں عرض کراں گا کہ جڑے رمضان تو علاوہ جمعے آتے ہیں، کیا وہ تواڈے ساریاں تے فرض نہیں جنہیں اتنی مسجد اج بھری ہے؟ ویلکم، خوش آمدید، آپ آئے ہو، بسم اللہ، جی آیاں نو، مرحبا، بخیر آگلے، تسی ساڑیاں اکھاں پہ ہو، تشریف لائے ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے وے۔ مگر سوال ہے کیا رسول اللہ دا عشق یا اللہ دا خوف تو صرف ایک جمعے دی اجازت ہے؟ وہ بھی رمضان دے آخری جمعے تے، باقی جمعے نہیں ہوتے، باقی نہیں تے جمعے ساڑھے تے فرض لینا، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ قرآن اس کو ایسا ہی ہے کہ ایمان والو جدو جمعے دی اذان ہو جائے بزنس کاروبار سب لین دے چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ وچ تواڈے واسطے بھلائی ہے۔ تو مگر سانوں لگتا ہے کہ رمضان دا آخری جمعے میں شاید برکت زیادہ ہے، اور اسی جا کے اس برکت نو حاصل کر لگے، سال والے نمازی کلیا برکت نہ لے۔ چلو ٹھیک، شکر ہے جڑا پڑھن والا ہے وہ تقسیم کرن لگیا کسی دے حصے دی نہیں دیتا، وہ مڑا اپنی برکت نہیں ہے، اپنے کولوں ہی سارے عطا کرنا، نہیں، برکت بہت زیادہ ہے، جتنے آؤ گے سب کو مل جائے۔ مگر عزیزوں، حضور دی جو حیات ہے، جو حضور دی سیرت ہے، آج دا مسلمان حضور دی سیرت کو دور ہے، جبکہ حضور دی بے ست اس واسطے ہوئی سی کہ سیرت کو فالو کرو، صورت نال محبت کرو بہت آلو، مگر صورت کو اسی فالو نہیں کر سکتے، اسی حضور دی صورت ورگی صورت کی میں بڑھا سکنے ہو تو بے بھی سے، مگر سیرت ورگی سیرت بڑھان دا حکم دیتا گیا کہ ایک بھی بناؤ۔ اسی جدو بیٹیاں دے رشتے کرنے آتے تو اسی دیکھنے آتے بیٹیاں دے رشتے کرنے آتے کہ لڑکے کو مال کتنا ہے، معاشرے دے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ یہ چل رہا ہے، ایسا ہی ایسا ہی۔ تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ نے جدو اپنی صاحبزادی دا رشتہ مولا علی کو دیتا ہے تو صرف مال تے نہیں دیکھا، مولا علی سرکار کو مال تے اتنا کوئی نہیں، جس وقت سرکار کی شادی ہوئی مال تو نہیں سنے۔ تو اگر حضور اے سیرت عطا کر دے جو تسی لے کے چل رہے ہیں کہ شادی اس جگہ سے لڑکی نہیں کرو جس لڑکے کو مال ہوئے، اور بڑی عجیب بات ہے جدو لڑکی کی رشتہ ویندے لڑکے آ گیا ویدن ہوئی لڑکی پڑھی کی دیکھو کریکٹر دا کیسا ہے، یہ پچھلی زندگی کی میں گزری، وہ ساری چھان بھی اگو پیچھو کرتے لڑکے کی صرف نوکری ویندے، لڑکے دا صرف مال ویندے، وہ دا کریکٹر کی ہے وہ کیسا ہے وہ کس کوئی مسئلہ ہے، کریکٹر بھی دو آنبا سے ہونا چاہیے، لڑکی دا کریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے، لڑکے دا کریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے، سارے کو صرف لڑکا مالدار ہونا چاہیے، باقی سب چلتا ہے۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ خیر میں رات میں بیٹھا سا تھے، میں دوستان گل کر رہا تھا کہ نبی پاک سرکار کی سیرت کا ساڈا
حجاز اور باقی معاشرے میں ایک طبقہ سی غلام بندیاں دی خرید و فروخت ہوندی سی، منڈیاں لگی سی، لونڈی اور غلام کا ایک تصور سی، لوگ خریدے جاتے ہیں اور لوگ بیچے جاتے ہیں، منڈی لگتی سی جی میں جانور بیچے جاتے، وہ جڑا غلام ہوتا سی وہ دی ساری زندگی اس ٹھپے نال گزرتی ہے، ایک کمی ایک کمی نے دوسرے چودھری بڑے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقاتی تقسیم نو ختم کرن واسطے جڑے پڑھے لکھے بچے نے انہاں نوں میں کراں گا کہ حضور دا آخری خطبہ پڑھو جڑا آپ نے امت نو آخری خطبہ دیتا ہے اور پورا خلاصہ دین دا دسیا ہے، وہ ارشاد فرمایا کہ کسے کالے نو کسے گورے نو کسے کالے نو اور کسے عربی نو کسے اجمی دے کوئی فوقیت نہیں، کوئی غلام تے آقا نہیں، سب برابر۔ لیکن ساڈے اندر یہ گل اجے بھی جاندی ہے، بلال غلام سن، طبقات ابن سعد اٹھائیے اور اس نو حضور نے کیسے توڑیا اس کبھی اور گھٹیا رسم کہ غلام اور آقا میں فرق ہو گیا کہ جدے رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے اندے ہی حضرت بلال کی بھی شادی صدیق دے بیٹے سن جڑے عبد الرحمان انہوں نے بڑا اعتراض کیتا بابا جی اس غلام نو اس کو رشتہ دے چھڑی تو غلام ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا عبد الرحمان جتھے سائیاں دا حکم آ جائے اوتھے سے اپنے آپ کو نہیں دینا، سائیاں دا حکم ہے بلال کو رشتہ دے ہوتے ابو بکر نے اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت بلال کو دیتا ہے، صرف بلال حضرت بلال دی اور شادیاں بھی ہوئی ہیں مکے دے وڈیا وڈیا سرداراں نے رشتے حضرت بلال کو دیتا اور اس کی سب سے پہلے عملی تفسیر حضور دی زندگی چ ہوئی، کائنات ہے رسول اللہ تو بڑا کوئی نہیں، حضور کا خاندان سب تو بڑا خاندان رسول اللہ کی پوتی سن سگی عبد المطلب کی بیٹی حضرت امیمہ، انہاں دی صاحبزادی سن حضرت زینب بنت جحش، رسول اللہ نے انہاں دا نکاح اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ نال کروایا تاکہ ساڈے دین وچ ایک کنسپٹ ختم ہو جائے کہ اے غلام ہے، اے آقا ہے، اے کمی ہے، اے چودھری ہے، دین وچ کوئی کمی اور چودھری نہیں، یہ طبقاتی تقسیم ہندوانہ ہے۔ راتی بھی تے بیٹھے سن میں لوگاں کو پوچھدا بھی یار یورپ وچ کمی ہوندے اج جڑے سعودی عرب رہندے ہو تسی کدی سنیا ہوے سعودی عرب وچ ایک محلہ نائیاں دا دوجا پوڑیاں دا یہ کوئی ہندوستان نے چلا گیا انڈیا پاکستان نے ٹرک بھر کے کمیاں دے سمجھ آئی اس کی وجہ اس تباست یہ ہے کہ ہندوانہ تقسیم ساڈے موجود ہے، دین اسلام میں کوئی کمی اور چودھری اگر ایسا ہوتا تو پہلی صاحب چودھری دی ہونی چاہیے کہ دوجی صاحب پچھلی جڑی ہے وہ عام بندیاں دی پوسٹ پیچھا مڑ کمی کرونے چاہیے، لیکن تہاڈا تے امتیاز ہے بجے تہاڈا کوئی بندہ صحیح پڑھ جائے، ساڈے کول جڑے تراوی پہ پڑھے نے انہاں دا تعلق کوئی اس قوم نال نہیں، وہ سارے تو کے کھلوتے ہوندے تے سارے سید مغل اسی پیچھا کھلوتے تو کوئی نہیں سی آتے وہ کمی لگا کیوں کیتا ہے بتے اللہ دی گل نہ سنے تو اس سے اس خدا را ہندوانہ تقسیم نکال دے، یہ دین وچ نہیں ہے، یہ ہندوانہ تہذیب اور گھٹیا تہذیب کے اثرات ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا بلال کا بھی چھت کھڑا
اس وقت اللہ فرمایا جبریل آیت لے اور اے آیت نازل ہوئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ تو ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم ہی پیدا کیا۔ قرآن کے مقابلے کھولو گے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک حضرت آدم ہی جو سارے پیدا کیا تو جتنے انسان سے اس وقت موجود ہیں میرے سمیت اسی سارے ایک شخصیت دی اولاد اور اس شخصیت کا نام کی حضرت آدم علیہ السلام۔ کیونکہ آپ آدمی ہو تو اولاد آدم ہو، تو کسی بندے کو قبر ہے جس وجہ تو معافی نہیں ملتی کہ نمبردار جان دو جا کمی لما باغنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اٹھے جو بڑا ہوئے جیدہ تقوی بڑا ہے، یا علم نال بندہ بڑا ہوتا ہے یا تقوی نال بڑا ہوتا ہے، ذاتاں نال بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ ساڑھے مسلمانہ میں اس تقسیم نہیں سی، یہ ہندوہ میں اس تقسیم سی، اور ہندوہ نے اس تقسیم کو ساڑھے تھگلیہ نے میں چیز شامل اس کو چھوڑن کا طریقہ ہے کہ رشتے کرن لگے ہیں، یہ نہ پوچھا کرو کہ منڈا برادری کیڑی دے، یہ پوچھا کرو کہ منڈا دیندار ہے، اگر دیندار ہے تو بہت اچھا ہے۔ کی بنایا مجھے فلانا جی کمی ہے، فلانا جی فلانا ہے، آپ یقین فرماؤ میں اس لفظ تو بڑی ادب کی محسوس ہے، میں کئی بندیاں نارے اس وجہ تو ایسا لڑیا کہ دوبارہ میں انہوں نے کلام نہیں، چونکہ میرے اس لفظ کا لفظی خبردار کو بتا اے لفظ استعمال نہ کرو، اللہ تعالیٰ دے مقرب فرشتے ہیں۔ تو بھائی صاحب معذور جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی دیکھو، جدو مولا علی سرکار پیغام نکاح لے کے آئے، اور ایک بات یاد رکھا سیدہ زہرا پاک واسطے عرب دے معزز لوگوں کے رشتے آئے جو بہت امیر اور بہت مالدار تھا، مگر حضور کسے وہاں نہیں کی، فائدہ ایک مطلب یہ بھی ہویا کہ اگر کوئی بیٹی کا باپ وہاں رشتہ نہ دے گے تو تسی وہ دن غصہ نہیں کر سکتے، تسی وہ دن ناراض نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیٹی کے باپ کو اختیار ہے کہ وہ رشتہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ کوئی بندے اس گل سے بھی غیر لا لیندے نے برادریاں میں کہ تسی سر رشتہ کیوں نہ دیتا، خدا را دین کو فالو کرو۔ میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، حضرت زینب رسول اللہ نے پوتے کی بیٹی سن کو پھیر سکے، حضرت زید نے حضور کی خدمت عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا انہوں نے گزارا نہیں ہوتا، میں ذہنی میچنگ نہیں چاہیے، ذہن نہیں ملتا پھر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سمجھایا کافی، جب وہ نہ سمجھے تو فرمایا ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ۔ یہ تو حضرت زید نے طلاق دے دی، رسول اللہ نے حضرت زید میں فرمایا کہ میرے وجہ نکاح کا پیغام ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس تو پہلے عرب کے اندر منہ بولے بیٹے دی بیوی کو نو سمجھا جاتا ہے، حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے متنبہ سا لے پالے سا وہ پھر نو لگ گیا، حضور اس وجہ سے خاموش سن کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی یا محمد لوگاں تو نہ ڈرو اللہ تو ڈرو، اگر شریعت میں اعتراض نہیں تو کسی نکاح کا پیغام بھیجو، میں نکاح کو ہٹا رشا نکاح سکتا، تو رسول اللہ حضرت زینب سے کہا گیا تو دروازہ کھٹکھٹانے تو بغیر اندر گیا، تو نے فرمایا کہ تسی میرے گھر اجازت تو بغیر کیوں آئے ہو؟ فرمایا زینب تیرا تے میرا نکاح اللہ نے عرشاں تے پڑھا چھڑے، اے واحد نکاح ہے رسول اللہ سرکار دی بیوی نال جڑا بغیر گواہ تو، اور
صاحبزادیاں کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو چونکہ رسول اللہ کے دوست ابو بکر عمر حضرت سعد عثمان بیٹھے ساتھ اس موضوع سے بات ہوئی کہ بھئی رسول اللہ سرکار کو رشتے بہت آندے نہیں، تو حضور کسے مہام کیوں نہیں کرتے؟ وہ دوست چنگے ہوتے ہیں جڑے اپنے بیٹیاں دے حالات کے بارے خبر ہون اور انہوں نے اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں جاننا حضور ہاں کیوں نہیں کرتے، چونکہ ابو بکر صدیق حضور دے رازدار آئے نا، ماہرم راز آئے اور سائیاں دے مزاج تو واقف آئے۔ ابو بکر صدیق حضور دے مزاج شناس آئے، حضور دی طبیعت میں ابو بکر صدیق جان سے آئے انہا قرب سی دائیں تے حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، وہ ابو بکر اس قابل تھا کہ میں اس کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں اللہ کا خلیل۔ حضرت عمر نے پوچھا بھی تسی دسو حضور کیوں نہیں ہاں کرتے؟ اپنے ارشاد فرمایا کہ حضور چاہتے ہیں کہ میں رشتہ علی ہوں دے۔ اچھا ایک جگہ ثابت ہویا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری بیٹی کا رشتہ فلان جگہ تے ہو جائے تو یہ غلط نہیں، کیونکہ ایسا چاہنا بھی سنت ہے کہ ایک ساہل نوجوان ہے میری بیٹی کا اتنے رشتہ ہو جائے تو یہ چاہنا ہے کہ واسطے دعا ہے کوئی نہیں یا منگوا لینی کسی بزرگ بڑوں کے بھی شرعاً جائز۔ آپ نے فرمایا کہ حضور ہے جانتے تھے مگر حضرت علی آ نہیں رہے رشتے واسطے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ پھر حضرت علی کیوں نہیں آ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی مالی طور پہ اپنے آپ کو آگے اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ نانو نفقہ دے سکتے ہیں، اس واسطے نہیں سمجھتے۔ حضرت عثمان اب کرتے نہیں، ابو بکر سونے ساٹا مال کس کام اس واسطے مولا علی فرمایا ہے غریب ہو گئے جدے کول مخلص بیلی نہ ہو، جدے کول یار چنگے ہو غریب نہیں ہو۔ سیرت یہ کتابیں لکھا ہے کہ ایک انصاری کے باغ حضرت علی موجود سن، تو آپ اتنے تشریف لے گئے۔ حضرت علی کے مجاہد آدمی سن، مال جمع کرنے کا انہوں نے کوئی خیال نہیں سکتا، نام جمع کرتے ہو۔ ویسے ایک جملہ بڑی نظر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ مولا علی دکان پائی تجارتی انسان تجارت کا مولا علی تجارت کرنے سن، رسول اللہ کی تجارت کے بارے پڑھا ہے، مولا علی کی تجارت کے بارے نہ ہی میں پڑھا وہ کھیتی باڑی کرتے ہوائی کرتے ہیں، مولا علی بھائی کوئی نہ کرتے کہ تجارت نہیں، لیکن یہ تھی سنیا ہونا ہے منگن والے 100 اٹھ دے چھڑ دیا ہے، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مال آؤگا کہ دعا یہ گل سوچنے والی نہیں، بننا تو تجارت کرتے ہیں نہ بھائی کرتے ہیں تو منگتے ہیں 100 اٹھ کی قطار دے چھڑ دیا ہے، یہ اتنا پھر مال کی دعا ہوتا بھائی سن لو اور یاد کر لو جنہاں کو بندے آتے ہیں نا بھئی یہ سیدہ دیا کھجورہ نہ دے دے، یہ سارا آل رسول کو مال حضور دیو غلامی پیش کر دیا ہے نظرانے کا۔ تسی تے بھائی جی سمجھے ہو رہا ہے نبی پاک دی آل دی خدمت ہدیے اور نظرانے پیش کرنا ہے صحابہ دی سنت شروع پہ لو اور آپ حضرات تاکید فرما لینا جیدہ دل کرتا ہوئے اتنے بندے بیٹھے ہو تاریخ آواز دور تک جاتی بھی ہے آج تک سیدہ نے کسی اتنا نظرانہ نہیں دیتا جتنا آل رسول کو نظرانہ حضور دے صحابہ دے ساتھ کونتے بندے کلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں میں شاہ میں کوئی نہ مانا ہوگا کہ یہ کو سمجھ آئی کوئی اس کلکولیٹر سے بیٹھا تھا بھی اتنا نہیں دے گئے اے بھائی جی کوئی حضور دے غلام بجے بھی ہے جنہیں سجدہ دیتے ہیں اب یقین فرماؤ
بھائی یہ پرانی عادت ہے نہ غصہ کرے کر بیٹھا. ہاں ایک بندے کی پرانی عادت ہے سادات کی خدمت کرنا. تو میں تو سنا رہے ہیں باغ یار پہنچے تھے نام کی تھی بھئی آلی تو اڈی کی عمر ہو گئی ہے شادی سے قابل ہو آپ سرکار کی خدمت نکاح کی درخواست پیش کرو. حضرت علی فرماتے ہیں یارو تو ہم پتا تھے ہے میرے کو مال کوئی نہ میں جمع کیتا ہے نہ ہے انہا ابو بکر صدیق کرنی تھی میں سونے آن تو ان بھی پتا ہے کہ جی تو رشتہ مانگنا ہے وہ ان بھی مال نہ لینا پیار کوئی تو سی چلو تے مال ساڑا کس دل کا مائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم دی پیری نے حضرت ام سلمہ فرما دیا کہ اس دیاڑے حضور میرے حجرے باری سے بیٹھے تشریف فرما سکتا جدو حجرے دا دروازہ کھٹ گیا حضور فرماتے نے ام سلمہ دروازہ کھول جیڑا دروازے پہ آیا ہے وہ دل اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں بڑی حیران ہوئی گئی اجے دروازہ کھولیا نہیں پیار دا اعلان حضور بیڑا کر چھڑیا ہے یہ دا مطلب ہویا بھئی تک تو پرلے پاسے کی پیا ہو گیا حضور جان دے دیوارہ دا جڑا ہے دیوار تو بڑا گا حضور کو علم نہیں وہ دیوار ہی کائنات کچھ نہیں بنی جڑی حضور دی نظر کی حائل ہو رہا ہے. جی حضرت تو سرکار نے دروازہ کھولیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی ازواج سب آخر تے فوت ہوئی حضور کی ازواج مطہرات سب آخر تے حضرت ام سلمہ فوت ہوئی کہ وہی حضرت ام سلمہ نے جنہاں حضور نے ایک شیشی دکھی سی کہ جدو ہے خون بن جائے گی وہ تو میرا نواسا کربلا میں شہید ہو یہ حضرت ام سلمہ حضور کی ازواج اور حضور دا علم دیکھو کہ حضور نے شیشی ہوتا نہیں عطا فرمائی جنہ کربلا دے واقعہ دے وقت حیات ہونا چاہیے باقی ساری ازواج کا بھی سال ہو چکے ہیں. تو حضرت ام سلمہ فرما دیا کہ میں دیکھا کہ حضور دے سامنے مولا علی بیٹھے ہیں مولا علی کی نظریں جھکیاں ہیں اور نبی پاک سرکار کی نظریں اٹھیاں مولا علی حضور کی عرض کی تھی کہ حضور نے اللہ کی عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے وہی نازل فرمائی فرمایا محمد سونے علی آگئے ہیں کہ تسی زمین تے رشتہ منظور کر لو اللہ عرش تے نکاح قبول فرما لیا کہ جدو سیدہ زہرا پاک نات مولا علی دا نکاح ہویا ہے نا آسمانہ تو زمین سے چھوارے بڑھنا سنت جدو سیدہ فاطمہ اور علی پاک دا نکاح ہویا روایت موجود ہے وہ دے اندر ذوف ہوئے گا مگر فضائل دے اندر ذوف اس کی قبول ہو جائے تو حکم دیتا گیا اللہ نے فرمایا کہ جا کے جنت دے اندر ایک درخت توبہ اس کو پھلاؤ نکاح دوبا جدو اس کو ہلایا گیا تو بہت سارے پتے گرے تھلے اللہ فرمایا فرشتے پتے اٹھا لو اور یہ پتے ایک دوسرے کو تحفہ تن دے لو اور جب قیامت کا دن آئے تو میدان حشر وہ لوگ اور جنہ دے دل وچ میری آل میرے نبی دی آل دی محبت ہوئے انہاں پتے تحفہ تن دے دیا گیا جنہیں ہاتھ کے پتا ہوئے گا انہوں جنت سمتی ملے گی وہ دن حساب نہیں کرا گا. یہ ہے سیدہ زہرا پاک دے نکاح دی برکت کہ انہاں دے نکاح دی برکت نبی پاک سرکار دی امت دے درویشاں جنت نصیب ہو جائے گا. پتہ نہیں ہو کتنے یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. تو سرکار نے فرمایا علی تیرے کو کی ہے جنرل سوال کرتا ہے داماد نے کرنا بھی بڑے کو مال کی انہوں نے کی یا رسول اللہ ایک تلوار ہے جدے نال میں لڑنا ذوالفقار اور دوسری جیکٹ ہے میرے کو جدے ماں کے میں لڑنا. تو آپ نے فرمایا علی جیکٹ بیچ دو زیرہ بیچ دو
تبادلہ ہو گیا، بیع منعقد ہو گئی، تو آپ نے فرمایا یا علی کیوں بیچی گئی؟ فرمایا یا عثمان نکاح کرنے لگا۔ انہوں نے کہا سنیا پھر یار یاراں نوں تحفے بھی دے دے۔ عثمان دی طرف نکاح دے پہلے تحفے دے طور تے زیرہ بھی نال ہی ہے۔ کسے سرکار نے فرمایا اللہ کے درویش کہ یار دی گل چھیڑ نہ یارا اج دے یارے لٹے امام غزالی نے لکھیا ہے، یہ داتا صاحب نے صرف معجوب میں لکھیا ہے، یہ غوث پاک نے لکھیا ہے، دنیا کو طالبین کے اندر لکھا ہے، یہ قرآن اور سنت موجود نے کہ یہ معیار کی آپ جانتے بھی نہیں پتا پہ یہ معیار کی یہ بہت بڑا رشتہ ہے، تو آج کل یہ کوئی قدر نہیں کرتے لوگ، فراڈ سارے سے زیادہ کرتے ہی نہیں، میں نہیں آتا اچھے لوگ سنیے تو ختم ہو گئے، اچھے ایڈ ساڑھے بھی ہیں، اچھے ایڈ ساڑھے پڑھ دی ہیں، خوش نصیب آجینا کو چار اچھے ہیں، بندہ بیلیاں تو بغیر بندہ نہیں ہوتا، سجن چنگی شہوں سے انہیں چاہیے دے، لیکن بندے دے پتر ہونے چاہیے تھے۔ بابا جی آنے لے یار دی گل چھیڑ نہ یارا اج دے یارے لٹے چنگے ویڑے پچھے پچھے تے مار وقتی اگے
رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو دعا عطا حضرت عثمان نے ہر لمحے اپنا مال حضور کی خدمت پیش رکھے عزیزہ نبی وقار میرے آقا کریم نے فرمایا ابوبکر قریب آؤ بلال قریب آؤ جی آقا فرمایا تمہیں بازار جاؤ میری بیٹی فاطمہ کا جہیز خرید کے لے آؤ خریداری کی ذمہ داری حضور نے ابوبکر کے بلال آپ بازار گئے تو جہیز خرید لیا حضور نے فرمایا یا علی بارات لے کے مسجد نبوی میں جا رہا تو حضرت علی اور میں ابتداء ہوں مسجد چ نکاح کرنے کا رواج نہیں ہے مسجد چ نکاح کریا کرو بھلے ہو لوگوں مسجد چ نکاح کی برکت ہوتی ہے آپ کو سمجھ آئی مسجد کے اندر نکاح کی برکت بھی ہے اور مسجد چ نکاح سنت بھی ہے باقی سارے کام کر لیں نکاح مولوی صاحب نے کوڑ جا کے مسجد میں بیٹھ کے نکاح کروایا اور خوش نصیب لوگ نے جنہیں یہ سنت عمل چلے عزیزہ نبی وقار مولا علی دلہا بڑے نے مولا علی دلہا بڑے سیدہ فاطمہ دی مولا علی دا نکاح بارات مسجد نبوی میں چاہیے سادگی دا حکم کہ اتنے بڑے بڑے فنکشن نہ کریا کرو انہاں کو بغیر شادیاں شادیاں میرے آقا کریم سرکار شہزادی پاک علی دا مدینے کی پاک دھرتی مسجد نبوی وچ نکاح ہوئے اللہ دا قرآن فرماتے مرجع سوچیا کرو کہ جدو علی دی بارات علی مرشد دی مدینے آئی ہے وہ تو مولا علی دے نال کون آیا کون سا میرے سجے کھبے نال کھڑوتے ہیں سیدہ زہرا پاک دے نکاح دے گواہ کون نہیں توجہ کی اس گل سے جو زور پائی جاتے ہو کہ اماں خدیجہ کبریٰ کا نکاح ابو طالب پاک پڑھایا ہے تو اور یوں پھر غوث باللہ رسول اللہ نے کسی ایسے ویسے بندے سے نکاح پڑھا لیا ہے کہ نہیں ٹھیک بندے نے پڑھیا بڑی شخصیت اور ہستی نے جتنا پڑھیا لیکن جانے مان نے سیدہ فاطمہ گزارا تھے نکاح دے گواہ کون لگتا ہے پر رسول اللہ نے ایویں جے تے بندے نہیں پا لے ایتھے بھی بولیا کرو نا سجن پیارے علی پیارے حقائق کی دنیا اور ہے حقیقت اور ہے سنیاں سنائیاں گلنا اور اور تاریخ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ بہت سارے یاد سے کٹے ہوئے صحیح تے غلط کھیڑ کرنا آپ بندے دے واسطے کر اسی تاریخ دے دور وچ گزر رہے ہیں کہ ساڈا دور ہے تاریخ دے دور ہے ساڈے
شریف بتا کے ملا تو لگنا یزید تو بیٹھا ہاں تے جے کسی نواز شریف سے مورد تو پوچھ لے بھائی عمران کے ملا تو لگنا انگریزا تو لے گا وہ کہ ایک دوسرے سے مخالف تو مخالف نے لکھی تاریخی کی سچی صحیح کرتا تو پتہ کو نہیں یہ شان دی جڑی ہے نا کہ تسی اللہ دے قرآن تو کریا کرو رب دے قرآن تو آغاز کیتا کرو قرآن جڑیاں گلاں تے فیصلے کرتے پے تے تاریخ پڑھن دی ضرورت ہے اس کو بعد اگلے درجے چ رسول اللہ دے فرمان تے ذہن رکھیا جتھے رسول اللہ دا فرمان آ گیا اس کو اگے بھی چلن دی ضرورت نہیں عیسائیاں دا فرمان آ گیا جتھے حضور دا فرمان آ گیا سانوں تے تحقیق دی کی ضرورت ہے عزیزو میرے ساتھی دنیا ہوتے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ مولا علی نال اور سب سے زیادہ عداوت بھی مولا علی نال کی تھی حتیٰ کہ عداوت چاپ کو شہید ہی ہے جڑیا ہوا ہے جملہ بھی سن لو کہ کسی شخصیت نال بندیاں دی مخالفت ہونا اس شخصیت دے عظیم ہونے کی دلیل ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنا حضرت علی پاک سرکار کے بارے بزرگاں نے جملہ لکھا ہے ہوا کثیر الاعداء و قلیل المحباء علی اس بندے کا نام ہے جنہیں دشمن باڑے ہے تو سجن تھوڑے ہے کیوں اور حق دی چاشنی وہ تھوڑا جہا کڑوا ہوتا ہے سارے بندیاں تو برداشت نہیں توجہ ہے آپ نے بھائی صاحب جتنی مخالفت مولا علی سرکار نے کی تھی آج تک لوگ انہوں نے بارے کو مولا کیوں مانتے شرک پر کرتے حتیٰ کہ آپ لوگ مسجد کوفہ دے اندر شہید کی گاگی عزیزہ نے 18 رمضان مرشد علی پاک روزہ رکھیا ہوئے اور میرے میں یقین میں یہ چیز بھی ہے کہ مولا علی جانتے سن کہ آج میری شہادت ہے آپ گئے مسجد اس میں تو آپ کا قاتل سی وہ تلوار سینے سے رکھ کے اٹھتے ستا سی مولا علی نے جا کر اٹھو گھر ماری ایک اور نماز دا وقت جا رہے ہیں خود اٹھایا اس نے اور آپ مسلح پہ کھڑے ہو اور روزہ رکھ چکے سن مسلح پہ کھڑے ہو چکے سن ایک مولا علی مسلح پہ سن ایک مولا علی روزہ دار سن ایک آپ حالت سجدہ سن بعد روایت چودہ قیام سن بعد روایت چودہ سجدے سن عزیزہ نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے سروچ جدو ضرب لگی ہے تو آئے بائے نہیں فرمایا بلکہ مورخین لکھ دے آپ کی زبان جو نکلے فست برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے جدو آپ سرکار گرے جو لوگوں نے پڑھ لیا اس کافر تنیسی کلمہ پڑھتا تھی عبدالرحمن ابن عجم پڑھ لیا تو امام حسن اور امام حسین آئے تو اپنے بابا جانو دیکھیا تو آپ رو رہے سارے قاتل کو پڑھ کے آپ نے سامنے پیش کیتا گیا یا علی میں تیرے سلام کرتا اسی تیرے جان والے ضرور پر علی کوئی اتنا حوصلہ کسی بندے نہیں پایا جا سکتا امام حسن امام حسین شربت لے کے آئے بابا اس میں تناوت فرما لو ان اندر شہد ہے چونکہ تلوار زہر آبود سی زہر تاثر کر رہے ہیں کہ کوئی گھبراہٹ دور کرے گی اس میں تناوت فرما لو یا علی سرکار فرما دے بیٹا اگر ان اندر تاثیر کہ گھبراہٹ دور کر سکتے ہیں علی دے قاتل ملا جو علی زخم کھا کے نہیں گھبرایا اور زخمی کر کے گھبرا گیا ہے اللہ یا علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں یا علی میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں جڑا قاتل کو شربت ملایا او دا نہ علی
ساڈے ابا جان نے چاہو تھوڑا تھوڑا ساڈے وچ بھی اللہ عطا کیتا عزیز اڑنی وکا مولا علی نو اٹھا کے گھر لے آندا گیا 18 19 دی سویر ہوئی حضور دی شہزادی سیدہ زینب مولا علی دی شہزادی رو رہی ہے آپ رو رہی ہیں اور اپنے بابا چھلا بھائی صاحب دیاں نو باپ دے سر دے یہ روندیاں کو جاوے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے اللہ اکبر تو روایات میں پڑھا ہے کہ ایک میں ملجم یہ دسیا گیا کہ مولا علی جو زخم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شہادت ہوئے انہوں نے بچ جانا وہ خبیث کہتا ہے کہ اگر انہوں نے بچ جانا ہوتا تو وہ دی دے روڑ دی آواز نہیں چھتا ہی ہوتا یہ تو مطلب ہے بچنا نہیں کیونکہ روڑ دی آواز نہیں چھتا ہی آگئی حضرت میرے آقا علیہ السلام دے داماد امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب الحمدللہ فقیر اس جگہ تے نماز پڑھن دی سعادت حاصل ہوئی ہے جتھے مولا علی سرکار گزر گئے حضرت علی سرکار نال عقیدت رکھنا علی پاک نال محبت رکھنا ایمان دی علامت ہے اپنیاں زندگیاں مولا علی سرکار نال محبت وچ گزاریا جے علی علی کردے گزاریا جے بندیاں دی گلاں نہیں پرواہ آخری جو جملے میرے سن رہے ساڑھے مدرسے دے طالب علم کے بعد کھڑے ہو گئے سارے بھائی فطرانہ اور اپنا صدقہ خیرات پورا مدرسے دے طالب علم کے بعد آپ نے بات پر طالب علم مل جاتے ویسے 250 بنتا ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ 300 روپیہ فطرانہ دینا چاہیے 300 روپیہ فطرانہ دو سارے بھائی اور ایک عید ملک پیڑا پیڑا دینا چاہیے اس ٹائم وہی ہم یہ نہیں کسی کا چلو پھر 10 بار 8:30 بجے فکر فرم کر کے اعلان ہو جائے گا 8:30 بجے شاید عید کی نماز پڑھی جائے گی نئے قبرستان کی جنازہ گاہ کی تعمیر واسطے عوام الناس و امید ہے تو حاجی طارق صاحب نال رابطہ کرو حاجی طارق صاحب میری رائس میں لڑے انہوں نے حصہ لینا چاہیے دارالعلوم چشتیہ